اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تکلیف دہ دن دکھایا ہے جس کا تصور کر کے بھی روح کانپ جاتی تھی۔ ہم سوچتے بھی نہیں تھے کبھی، لیکن اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ گزشتہ سال ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے تھے اور حضرت رحمت اللہ علیہ بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ اس سال بھی اسی کی تیاریاں چل رہی تھیں کہ ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کسے پتا تھا کہ یہ ملاقات آخری ملاقات؟ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے؟ میں اپنے کو شامل کر کے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کی ملاقات ہماری اس دنیا میں رہتے ہوئے آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ اللہ کرے کہ وہ حقیقت میں آخری نہ ہو، اور اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ اور احساس سے ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قیامت کے دن اپنے مشائخ کے سامنے سرخرو ہوں، منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ ہمیں خوشی ہو کہ انہوں نے جو کام ہمارے حوالے کیا تھا، اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کو کرنے کی پوری کوشش کی، اور ان کو خوشی ہو کہ یہ ہمارا چھوڑا ہوا کام مکمل کر کے آئے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں لے کر جائیں، ہماری سفارش کریں، اور اپنے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں، آپ کی معیت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ قرآن پاک ہر اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن کا ہر بیان معجزہ ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ معجزے کو ہی عربی میں آیہ کہتے ہیں، اللہ کی نشانی، اور قرآن کا ہر جملہ ایک آیت ہے۔ قرآن آیات پر مشتمل ہے، یعنی معجزات پر مشتمل ہے۔ قرآنی معجزات کے اتنے پہلو ہیں کہ ایک مجلس میں کیا، ایک زندگی میں کسی کے لیے ان سب کو سمیٹ لینا، میں اپنے جیسے طالب علموں کے اعتبار سے تو کہتا ہوں ناممکن ہے، بڑے بڑے ماہرین کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ ایک اہم معجزہ قرآن پاک کا یہ بھی ہے کہ قرآن بظاہر بہت سادے سے الفاظ میں اور بہت سادے لب و لہجے میں کوئی ایک بات بیان کرتا ہے، ایک عام قاری اس کو ایک بات سمجھتا ہے، اور حقیقت میں وہ ایک ضابطہ ہوتا ہے، وہ ایک بات نہیں ہوتی، وہ ایک باب ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور حیرت انگیز معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے بر وقت رہنمائی فرماتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیات بس ابھی اسی وقت کے لیے نازل ہوئی۔ خود حضرات صحابہ کرام نے اس کا اعتراف کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے حادثے کے بعد کیا گزری ہوگی صحابہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا حال تو یہ تھا، کسی پل قرار نہیں تھا، اور دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں نا معراج میں۔ وہ جسمانی معراج تھی، ہو سکتا ہے یہ محض روحانی معراج ہو، حضور تشریف لے کے پھر آ جائیں گے۔
تو حضرت عمر جو کہہ رہے تھے وہ صرف جذباتیت نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک مضبوط دلیل تھی ان کے پاس. اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ خبردار کوئی اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں ملاقات کے لیے، واپس آئیں گے. اور وہاں تو چونکہ جیسے کسی مصنف کے فیصلے قلم سے ہوتے ہیں، حضرت عمر کے فیصلے کسی اور چیز سے ہوتے تھے، وہ سب کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا، وہ تو فارق بین الحق والباطل تھے. تو اس زمانے میں حق اور باطل کے درمیان تفریق کا جو اہم ترین ذریعہ تھا، بس حضرت عمر کے ہاتھ میں وہی ذریعہ تھا. لیکن اس امت کے سب سے بڑے دانا اور حکیم تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. آپ تشریف لائے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے قرآن پاک کی آیات کریمہ تلاوت فرمائی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، کلام گفتگو کو کہتے ہیں، بات چیت کو کہتے ہیں، اس لیے اس طالب علم نے ان آیات کو گفتگو ہی کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ بغیر ترجمے کے بھی علماء کے لیے مفہوم بالکل واضح ہو جائے. تم لوگوں نے کیا سمجھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا خدا سمجھ لیا ہے؟ خدا ہی کی ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی. دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. اور تمہارے سامنے رسولوں کی تاریخ نہیں ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل، خود حضور سے کہا گیا آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی پہلا رسول تھوڑی ہوں. تو رسولوں کی تاریخ تمہارے پاس، تمہارے سامنے ہے کہ وہ دنیا میں آئے، انہوں نے اپنا کام کیا اور گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، وہ تشریف لائے، انہوں نے اپنا کام کیا اور رخصت ہو گئے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کیا اگر وہ مر گئے فطری طور پر بستر پر یا کسی بدنصیب دشمن کے ہاتھوں، تو کیا تم راستہ چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جسے چھوڑنا ہے چھوڑ دے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. تم سے ہمیں امید ہے کہ تم شکر گزار لوگ ہو، تم راستے پر جمے رہو گے، اور اگر جمے رہو گے تو اطمینان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے. یہ اشارہ ہے اگر جمے رہو گے تو اگرچہ جسمانی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کا روحانی فیض تمہیں مسلسل حاصل ہوتا رہے گا. یہ اشارہ ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ میں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر کی زبان سے یہ آیت سنی تو ہمیں لگا کہ ابھی نازل ہوئی ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن پاک کا، وہ ایسی بر وقت رہنمائی کرتا ہے کہ بسا اوقات قرآن سے گہرا تعلق رکھنے والے طلبہ بھی اس رہنمائی پر حیران ہو جاتے ہیں. جس عاجز کو حکم ملا تھا عصر کے بعد تمہیں گفتگو کرنی ہے، راستے میں ٹریفک بھی تھا، بارش بھی تھی، اور یہ عاجز اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ بھائی اچانک یہ حکم ملا ہے، ذہن بالکل خالی ہے. آج تک تو زامبیا گئے ہوں یا ملیشیا گئے ہوں، آئے ہوں، بس حضرت سے استفادے کی نیت سے آتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نیت بھی نہیں ہوتی تھی. تو میں ساتھیوں سے کہا کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ رہبری فرما دیں.
اور اللہ نے ایسی رہبری فرمائی، جیسی مسجد میں داخل ہوئے اور ہمارے قاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے فیض کو عام و تام فرمائے، وہ تلاوت فرما رہے تھے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اور میرے سامنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام کا پورا دور چل رہا تھا کہ یہ تو اس کی رہبری ہو رہی ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن پاک، یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے کہ صاحب آیت پڑھی گئی اور اس نے اس پر گفتگو کی، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ گفتگو کرنے والے کو موضوع دے دیتا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عرض کریں کہ یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ گونگوں کو زبان دے دیتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو گویا گونگا تھا، اس کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں تھی، اس کے بعد پیش کرنے کے لیے کوئی خیال نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کی رہبری فرما دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے بالکل ابھی کے لیے آیت نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اخیر دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ناقابل برداشت بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ کو اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی سے، جب ان کی حضرت زید سے علیحدگی ہو جائے گی، حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کرنا ہے۔ اللہ اکبر! 10 مرتبہ اللہ کے نام پر قتل ہو جانا اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی جتنی بڑی یہ آزمائش تھی۔ لیکن سلام ہو ان تمام ہستیوں کو جو اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ہر خدمت کے لیے اور ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی نے فرمایا تھا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصرعی، جب میں اللہ کے نام پر مر رہا ہوں تو پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ادھر گروں گا یا ادھر گروں گا۔ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام وقف کر دی ہوتی ہے، پھر انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ تعریف کریں گے یا برائی کریں، کیا تبصرے ہوں گے، کیا تذکرے ہوں گے۔ عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کو سگی بہو سمجھا جاتا، اور اس سے زیادہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی کہ کوئی اپنی بہو سے نکاح کرے۔ بھی بہو سے نکاح کرنا گویا سگی بیٹی سے نکاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس رسم بد کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے تھے کہ زبان سے کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا۔ اول تو یہ ہے کہ عموماً علماء ہیں سامنے، ان کو تفصیل کی ضرورت نہیں، اور جن کو ضرورت ہے ان کے لیے یہ مناسب موقع نہیں ہے۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تفصیل عرض کر دی جائے گی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا جب نکاح کرایا حضرت زینب بنت جحش سے، 2 مسئلے تھے۔ ایک تو عربوں کے یہاں خاندانی اونچ نیچ کا مسئلہ تھا، اور حضرت زید بہرحال غلام رہ چکے تھے، حضور نے ان کو آزاد کیا تھا اور اپنا بیٹا بنایا تھا۔ تو کوئی غلام کسی عربی اور خاص طور سے ہاشمی اور قریشی خاندان کی کسی خاتون کی برابری کرے اور اس کے ساتھ نکاح ہو، عربوں کے یہاں اس کا تصور نہیں تھا۔
اللہ تعالیٰ اس رسم بد کو بھی مٹانا چاہتے تھے، اس لیے حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا۔ پہلے تو یہ بہت بڑی قربانی تھی حضرت زینب کی، انہوں نے بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو تسلیم کیا اور اس نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسی نکاح ہوا مقصد پورا ہو گیا، اب آگے رشتہ رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح ہوا مقصد پورا ہو گیا۔ لا فضل لعربی علی عرب، جن کو احساس لیں اور ایک ہاتھ میں ٹافی لے لیں اور چھوٹے سے بچے سے کہیں کہ کیا لوگے تو وہ ٹافی لے گا، ہیرا تھوڑی لے گا، میں یہ پتھر لے کے کیا کروں گا؟ تو اس کی وجہ سے ہیرے کی قدر و قیمت تو نہیں ختم ہو جائے گی، یہ اس بچے کی نادانی ہے، ناسمجھی ہے، اس کا بچپنا ہے۔ تو جو ایمان والی خواتین ہیں وہ اس سے اعلیٰ کسی درجے کا تصور نہیں کر سکتی کہ وہ کسی نبی کی بیوی اور خاص طور سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے۔ یہ انتظام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس رسم بد کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت زینب کو اس انعام دینے کے ساتھ ساتھ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ پورا منصوبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا تھا۔ اب جب نکاح ہو گیا حضور کو معلوم تھا آگے کیا ہوگا، اور حضرت زید آتے اور عرض کرتے کہ حضور بہت مشکل ہو رہی ہے، ازدواجی حالات اچھے نہیں ہیں، اجازت دے دیجئے رشتہ ختم کر دوں۔ تو حضور تلقین فرماتے کہ صبر کرو، برداشت کرو، اور دل ہی دل میں اندیشہ بھی ہوتا ایک دن تو یہ ہونا ہی ہے، پھر کیا ہوگا؟ اور اللہ اور بڑوں کے امتحانات بڑے ہوتے ہیں۔ ادھر واقعہ افک پیش آ چکا تھا، مختلف اقوال ہیں علماء کے کہ پہلے وہ واقعہ ہوا یا پہلے یہ واقعہ ہوا، لیکن تقریباً ایک ہی زمانے میں قریب قریب یہ واقعہ تھا۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے، اور سب بڑوں سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ تلقین فرماتے کہ صبر کرو، برداشت کرو، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ رشتہ چلے گا نہیں، اللہ کے یہاں کچھ اور ہے۔ پھر آپ تلقین کیوں فرماتے تھے کہ صبر کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو طے تھا وہ تکوینی فیصلہ تھا، وہ حکم نہیں سے یہ سبق ملا کہ ہم تکوین کے نہیں تشریع کے مکلف ہیں۔ چاہے کسی صاحب بصیرت کو اللہ کا اس کے باپ اور کسی کو تھوڑی معلوم تھا، نہ حضرت زینب۔ آخر ایک دن رشتہ ختم ہو گیا، اڑانا ہے، کیسے کریں، کس سے کہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہ کسی سے کہنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے نکاح کر دیا۔ فخر کرتی تھی ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات کے درمیان کہ تم سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح عرش پر ہوا ہے۔ یہ انعام تھا اس قربانی کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا اندیشہ نہیں ہو سکتا تھا نا کہ آپ اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، چاہے جان چلی جائے، چاہے عزت لٹ جائے، آپ کو تو مان نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ صرف آپ کی ذات تک اور آپ کی حیات تک تو محدود نہیں تھا، وہ تو قیامت تک چلنے والا ہے۔ تو بعد والوں کو کیا نصیحت ہو؟ تو یہ آیات اصل میں بعد والوں کے لیے ہیں کہ جب تمہارے سامنے اس قسم کے حالات پیش آئے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له۔ مفہوم یہ ہے
جب اللہ پیغمبر کے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر پیغمبر کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بے خطر آگے بڑھ جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ حوالہ بتلا رہا ہے کہ یہ ایک ضابطہ ہے، اور یہ ضابطہ کس کے لیے ہے؟ قرآن پاک میں مختلف قوموں کے جو تذکرے آئے ہیں وہ کن کے لیے آئے ہیں؟ خود ان قوموں کے لیے تو نہیں آئے جن پر وہ حالات گزرے، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، قوم نوح کا تذکرہ، قوم فرعون کا تذکرہ، تو یہ تذکرہ ان کے لیے تو نہیں ہے جن پر وہ حالات گزرے، ان کے لیے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام سپرد کر کے جا رہے ہیں قیامت تک کے لیے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے بعد والوں کو کہ تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، تمہیں ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، وہی کرنا چاہیے جو تم سے پہلے والوں نے کیا۔ اور حوالہ دیا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور سے اس کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ حضور قدم پیچھے ہٹا لیں گے یا حضور ایک پل کے لیے بھی توقف کریں گے۔ اگر یہ آیتیں نہ نازل ہوتی تب بھی حضرت زینب کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا، حضور کو تو اسے قبول ہی کرنا تھا نا۔ فرمایا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا بھی ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے، انہوں نے اللہ کا حکم پورا کرنے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور قیامت تک اللہ کی یہی سنت جاری رہے گی۔ یہ ہے وہ رہنمائی جو بعد والوں کو دی جا رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ سنت اللہ کی جاری رہے گی، یہ اصول ہے جس پر سب کو کاربن رہنا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور یہ تو اللہ کیا طے ہے۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پہلے سے اللہ کے یہاں طے ہوتا ہے، ہم اسے خوشی خوشی قبول کریں تب بھی، ناخوشی سے قبول کریں تب بھی، دوسرا کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل طے ہوتا ہے۔ پھر وہ کون لوگ جو پہلے گزر چکے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ، کیا اللہ کے پاس الفاظ کی کمی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ذخیرہ لغت کوئی محدود تھا؟ صاف صاف کہہ دیتے الانبیاء والرسل؟ نہیں، تعبیر کی یہ تبدیلی بہت اہم پیغام دے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اصلت تو وہ انبیاء اور رسول ہیں، اور پھر ان کے تمام نائبین ہیں قیامت تک۔ اسی لیے ایک موقع پر ایک صحابی کے سلسلے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک علاقے کا ذمہ دار بنا کر بھیج رہے تھے، اور ان سے آپ نے سوال کیا تھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے، اور انہوں نے جب صحیح جواب دیا تو حضور نے خوش ہو کر فرمایا تھا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول کو وہ بات سمجھا دی جو اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ جو رسالات ہیں، رسالہ پیغام کو کہتے ہیں، اس لیے یہ واٹس ایپ میں جو پیغامات لکھے جاتے ہیں نا، یہ بھی رسالے، رسائل کہے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ نے یہ امانت حضرات صحابہ کرام کے سپرد کی، اور پھر صحابہ کے واسطے سے تابعین کو، اور تابعین کے واسطے سے طب تابعین کو یہ امانت ملی، اور واسطہ در واسطہ یہ امانت اس زمانے کی جو حاملین ہیں ان کو ملی۔ سب کو اللہ تعالیٰ قدر کرنے اور حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان کے ذریعے یہ امانت آگے منتقل ہوگی اور اللہ کے فضل سے قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ ساری جماعت الذین یبلغون رسالات اللہ میں شامل ہے۔
ان کا ایک خاص وصف ہوتا ہے اور اس وصف کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وہ وصف کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. یہ حرف عطف کے ذریعے جو مضمون کو الگ کیا گیا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ اشارہ ہے کہ انہیں اس سلسلے میں محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ان کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ محنت مسلسل باقی رکھنی پڑتی ہے، مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. کہیں اگر مخلوق کا ڈر غالب آ گیا اور وہ مفادات کی خاطر، دنیا کے اغراض کی خاطر فیصلے کرنے لگے، تو پھر وہ اس جماعت میں شامل نہیں رہتے، چاہے بظاہر ان کی گنتی اس جماعت میں ہو رہی ہو. اللہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ پر نظر رکھیں، ہر وقت اپنی نگرانی کرتے رہیں کہ کہیں ہمارا کوئی فیصلہ کسی دنیا کی غرض کے لیے، کسی مخلوق کے ڈر سے، کسی دنیا کے مفاد کے لیے، تعریفیں سمیٹنے کے لیے، یا دنیا کی کسی عارضی اور وقتی نقصان سے بچنے کے لیے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اگر خدا نہ خواستہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو یہ چور دروازہ شیطان نے کھول دیا، خطرہ ہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے. ہمیں جلدی سے یہ دروازہ بند کرنا ہے اور اپنی نگرانی کرنی ہے. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. یہ دو چیزیں ہیں جن کو جوڑا گیا ہے. اور یہ مسئلہ کہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں یا مخلوق سے بھی ڈرتے ہیں، یہ تو اندر چھپا ہوا ہے نا. دعویٰ تو ہر ایک یہی کرتا ہے کہ ہم سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو اس کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم. حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس آ کر حساب دینا ہے. تمہارے مریدین تمہاری تعریف کریں، تمہارے معتقدین تمہارے ساتھ القاب کی اتنی لمبی فہرست جوڑ دیں کہ کسی ناواقف کے لیے تلاش کرنا مشکل ہو جائے کہ اس میں نام کہاں ہے. تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یوں سمجھیں کہ یہ اس وقت کے لیے تازہ ہدایت ہے ہمارے لیے. یہ ہے قرآن کا کمال، ہر وقت وہ تازہ ہدایت دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو اللہ کی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ کے نیک و مقبول بندوں کی زندگی میں اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر، جیسے اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں. ایک طرف مخلوق کی خوشی ہے، ایک طرف اللہ کی خوشی ہے. ایک طرف لوگوں کے ناراض ہونے کا ڈر ہے، دوسری طرف اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ہے. اور پھر اللہ ہی ان کی دستگیری فرماتے ہیں اور ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کامل دستگیری فرمائی امام المعصومین رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور تو معصوم تھے، وہاں تو کوئی سوال مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. پھر ایک اہم بات اور سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تربیت کے دو طریقے ہیں. اللہ کسی شخصیت کی تربیت فرماتے ہیں اپنی تجلیات کے ذریعے، اور اللہ کی تجلیات دو قسم کی ہیں، جمال کی اور جلال کی.
حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد خود بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شیخ تھے. ان کی تربیت میں رہے تھے. بچپن سے سب کے محبوب تھے, سب کے منظور نظر تھے, اور علم اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ وہ اکبر کا درباری جس نے بے نقط تفسیر لکھی, اور بے نقط تفسیر لکھنا بہت کمال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری بات تو اصل قرآن میں ہوتی ہے, قرآن کو تو نقطوں سے خالی نہیں کرنا, درمیان میں چند جملوں میں وضاحت کرنا ہے. ہمارے جن بزرگوں نے بے نقط سیرتیں لکھی ہیں ان کا اس سے بڑا کمال ہے. اول دا آخر کوئی نقطہ نہیں. جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی نے کتاب لکھی, بعض دوسرے حضرات نے لکھی, بعد نے بے نقط شاعری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و فضائل بیان کیے, وہ زیادہ بڑا کمال ہے. یا تو قرآن کا سہارا ملتا ہے نا, جیسے کہ کوئی لنگڑا بغیر سہارے کے چل رہا ہے, ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے, وہ ایک بازو میں دیوار ہے اس پہ ہاتھ ٹیکے ہوئے, تو سہارا تو مل رہا ہے نا اس کو. کوئی باز بندھا ہوا ہے اس کا سہارا لے ہوا, کوئی بالکل بغیر سہارا چلے تو پتہ چلے. لیکن بہرحال وہ لکھ رہا تھا بیچارہ. ایک جگہ اس کو ایک مضمون لکھنا تھا اور بے نقط الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے تھے, جبکہ وہ خود اپنے زمانے کا غیر معمولی ذہین آدمی تھا, غیر معمولی ذہین. حضرت مجدد صاحب دہلی تشریف لائے ہوئے تھے, بالکل نوجوان تھے, ان کے علم کا بڑا شہرہ تھا. تو اس نے ملاقات کر کے کہا کہ میں اس سلسلے میں, اس آیت کے سلسلے میں یہ مضمون لکھنا چاہ رہا ہوں, اور الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے, ایسے الفاظ جن میں کوئی نقطہ نہ ہو, اور میں اس کا التزام کر رہا ہوں کہ میری پوری تفسیر میں نقطے والا کوئی لفظ نہ آنے پائے. تو اب سوچے اس نے کتنا سوچا ہوگا, ہر وقت کتنا ذہن لگایا ہوگا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلم لیا اور برجستہ پورا مضمون لکھ کر کے حوالے دیا. علم و فضل کا یاد. لیکن پھر انہی درباریوں نے جب حضرت کے خلاف سازش کی اور حضرت کو گوالیئر کے قلعے میں قید کیا گیا, وہ گوالیئر کا قلعہ جیل بنا ہوا تھا, تو خود حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں اپنے صاحبزادگان کو جو خطوط لکھے, مکاتیب میں وہ خطوط موجود ہیں, اور اس وقت کی صورتحال یہ تھی. آج سمجھیں, آج ہمارے لیے وہ مجدد الفسانی ہے, اس وقت لوگوں کے لیے وہ شیخ احمد تھے بس. آج ہمیں معلوم ہے کہ حضرت مجدد صاحب پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا تھا, ان کے خلاف سازش کی گئی تھی, چونکہ سارے بادل چھٹ چکے ہیں. اس وقت کا میڈیا تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھا نا, جو درباری تھے پورے ملک میں, جو خبریں وہ پھیلانا چاہتے وہ پھیلاتے. تو حضرت مجدد صاحب کو بری طرح بدنام کیا جا رہا تھا, یہ سازشی ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں, یہ تختہ پلٹنا چاہتے ہیں, اور یہ اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے علم کا سکہ چلانا چاہتے ہیں. نہ معلوم کیا کیا بدنام کیا جا رہا تھا. اور حضرت تو جیل میں تھے. حضرت کی طرف سے تو کسی کی بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی, جیسے آج کا میڈیا کام کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بول بھی نہیں سکتا, طاقت بھی نہیں, کوئی بولنا چاہے بھی, کوئی کسی کے پاس وسائل ہوں بھی تو استعمال نہیں کر سکتا, ورنہ ہمارے یہاں تو بلڈوزر بھیج دیے جاتے ہیں. حضرت تو جیل میں بند ہیں, اور پورے ملک میں افواہیں چل رہی ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادگان کو لکھا کہ خبردار, ڈر ان کو اس کا تھا کہ کہیں میرے صاحبزادے کسی کے لیے بد دعا نہ کر دیں. انہیں معلوم تھا میرے بچے کتنے مستجاب الدعوات ہیں, اگر کسی کے لیے بد دعا کر دی تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے. تو حضرت اندر سے نصیحت کر رہے ہیں, خبردار کسی کے لیے بد دعا مت کرنا. اور پھر فرما رہے ہیں کہ جو میری مذمتیں ہو رہی ہیں, جو میرے خلاف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, مجھے ان مذمتوں کی بدلیوں کے اندر تجلیات کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں. اور پھر فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت
جلال کی تجلی سے، جلال کی تجلیات سے میری تربیت ہو رہی ہے، یہ میری تربیت کا ایک حصہ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے خود تربیت فرمائی، اور ضابطے کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ ہم نے تو تم کو خاص طور سے اپنے لیے تیار کیا تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ ہم نے تمہارے چہرے پر اپنی محبت کی تجلی ڈال دی تھی، جو تم کو دیکھتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ تو گزر چکا تھا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ آیات کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ حضرت موسیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنا ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، یوں کرتے ہیں ہم شخصیات کی تربیت۔ تو سیرت طیبہ میں جو واقعات پیش آئے، جن کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا گیا اور آج تک کیا جا رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو گھنونا الزام لگایا گیا تھا، آج تک لوگ ہیں جو دہراتے ہیں۔ ایک پوری قوم ہے جو اپنے کو مسلمان کہتی ہے، ان کا پورا ملک ہے جہاں کے سارے بڑے عبرت کا نمونہ ہوتے ہیں، وہاں جو آیات ہوتے ہیں نا وہ عبرت کا نمونہ ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے آیات ہوتے ہیں۔ ان کے ایک بہت بڑے نے جو آیت اللہ ہی کہا جاتا تھا، یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب میں مدینے میں فاتح بن کر داخل ہوں گا، نعوذ باللہ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ یہ کروں گا، اور حضرت عائشہ کو ان کی قبر سے نکالوں گا اور ان پر حد جاری کروں گا۔ تو وہ بدنصیب آج تک اپنی قسمت پھوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے سلسلے میں حضور کو بدنام کیا گیا، حضرت عائشہ کی عمر کے سلسلے میں حضور کو بدنام کیا گیا، حضرت زینب بنت جحش کے سلسلے میں حضور کو بدنام کیا گیا، حضرت عائشہ پر جو عفق کا جو الزام لگایا گیا تھا اس کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا گیا۔ یہ سب جلال کی تجلیات تھیں جن کے ذریعے تربیت ہو رہی تھی۔ اور ساتھ میں جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو آزمایا جا رہا تھا، کتنا اعتماد ہے۔ جب تک مٹھائی ملتی ہے تب تک ہی دسترخوان پر بیٹھے رہتے ہیں، یا کچھ کڑوے پھل آتے ہیں تو ان کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا اللہ کے جتنے نیک و مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ دونوں قسم کے حالات آتے ہیں۔ یہ گہرا اشارہ ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، اور پھر وہ ایسے موقع پر جب ایسے حالات آ جاتے ہیں وہ تمنا تو نہیں کرتے کہ ہماری زندگی میں ایسے حالات آئے، جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارا امتحان نہ لیجیے گا۔ 10 مرتبہ حضرت کی یہ دعا آپ نے بھی سنی ہوگی، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، امتحان کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہمارا امتحان نہ لیجیے گا۔ لیکن اللہ اگر آپ امتحان لینا ہی طے کر دیں تو پھر ہماری مدد کیجیے گا، ہمیں ثابت قدم رکھیے گا۔ یہ 2 چیزیں یہ حضرات ان آزمائشوں اور امتحانات کی تمنا تو نہیں کرتے، اور کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ امتحانات ہوتے ہیں تو وہ قبول کرتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، بصر و چشم قبول۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اپنے دل کا ہر وقت جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے آخری دور میں جو حالات پیش آئے تھے وہ بھی اصل میں جلال کی تجلیات کے ذریعے تربیت کا ایک باب تھا، اور معتقدین کا امتحان تھا۔ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائی، اور بد نصیب ہیں جو محروم ہوئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اشارے فرما دیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کتنا ہے؟ شاید یہی لکھنے والے تھے تو جی آپ کا تصرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا نا، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ جن کو بھی یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں
ان کی زندگی میں ایسے حالات کبھی بھی آ سکتے ہیں. کمزور ہیں ہم سب, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ایک عجیب بات لکھی ہے ہمارے بزرگوں نے موت کے سلسلے میں. جیسے ایک چراغ جل رہا ہے اور اس چراغ کے چاروں طرف کسی برتن نے احاطہ کیا ہوا ہے, تو چراغ کی روشنی ادھر ادھر نہیں پھیلتی نا. موم بتی رکھی ہوئی ہے اور آپ نے کوئی اونچا لمبا گلاس جس میں اوپر سے اس کا حصہ کھلا ہوا ہے تاکہ ہوا ملتی رہے رکھ دیا ہے, تو موم بتی کی روشنی تھوڑی دور نظر آئے گی, ادھر ادھر نہیں نظر آئے گی. موم بتی اپنی جگہ جلتی رہے اور اس گلاس کو ہٹا دیا جائے تو اچانک روشنی پھیل جاتی ہے. یہ عاجز کوئی مضمون پیدا نہیں کر رہا. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ہوا مضمون ہے, جس کو اپنے بہت سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یقیناً حجت اللہ فی الارض تھے, اسی قسم کی بعض مثالوں کے ذریعے جو سمجھایا ہے کہ روح کی روشنی اور اس کا فیضان جسم کے ذریعے محدود رہتا ہے, اور جب وہ روح جسم سے آزاد ہو جاتی ہے تو گویا ادھر ادھر کے پردے ہٹ گئے, وہ فیضان پہلے کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. اسی لیے بزرگوں کے ہاں, جب میں ایسے موقع پر عرض کروں بزرگوں کے ہاں, تو اس سے اہل نظر بزرگ مراد ہوتے ہیں, صرف ہمارے جیسے بوڑھے مراد نہیں ہوتے. بوڑھا ہونا الگ ہے, بزرگ ہونا الگ ہے. بزرگ تو بسا اوقات جوان بھی ہوتے ہیں, دیکھیں یہ کالی داڑھی والے بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ بزرگ ہیں ماشاءاللہ. تو بزرگوں کے ہاں اس پر مستقل کلام ہے کہ فیض زندگی میں زیادہ ہوتا ہے یا انتقال کے بعد زیادہ ہوتا ہے. اور اپنے بڑوں کی باتیں جتنی سمجھ میں آئی ہیں اس کی وجہ سے اس عاجز کا رجحان بھی یہی ہے کہ انتقال کے بعد فیض پہلے سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن درمیان میں کوئی زندہ واسطہ ضروری ہوتا ہے. یہ بھی سمجھیے, دونوں باتوں میں خلط ملط نہ ہونے میں درمیان میں کوئی زندہ واسطہ ضروری ہوتا ہے. اس واسطے کے ذریعے فیض ملتا ہے. جیسے وہ 440 واٹ کا جو تار ہوتا ہے, کرنٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کو چھوٹا کر کے, کم کر کے, ہلکا کر کے آپ کو پلک کے ذریعے وہ کرنٹ دیا جاتا ہے. ورنہ آپ بلب لگائیں تو بلب جل جائے گا, موبائل لگائیں تو موبائل اڑ جائے گا, لیکن فیض وہیں زیادہ ہوتا ہے, کرنٹ میں طاقت وہیں زیادہ ہوتی ہے. تو کسی بھی اللہ والے کا فیض اس کے وصال کے بعد ختم نہیں ہو جاتا, پہلے سے بڑھ جاتا ہے. اس نے اپنے اور بعد والوں کے درمیان جو واسطے چھوڑے ہیں, فیض انہی واسطوں کے ذریعے آتا ہے, اور کسی ایک ہی واسطے سے لگے لپٹے رہنے سے فیض ملتا ہے, ہر جائی بننے سے کچھ نہیں ملتا ہے. لیکن فیض اوپر سے ہی آتا ہے, اور اوپر سے کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے بزرگوں کا جو سلسلہ ہے, اب ہمارے پاس دوسرا تو کوئی لفظ نہیں ہے, اس کو ہم سلسلہ کہتے ہیں. سلسلے کو سلسلہ کیوں کہتے ہیں؟ سلسلہ عربی میں چین کو کہتے ہیں, جس میں ایک دائرہ دوسرے دائرے کے اندر پیوست ہوتا ہے. تو جیسے چین ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے, اسی کو سلسلہ کہتے ہیں. تو یہ ایک چین ہوتی ہے, اوپر سے فیض آ رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کریمہ میں آگے چل کر یہ بتلایا ہے کہ یہ سارا فیض انسانوں کو حاصل ہوتا ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ذریعے, لیکن اسی سلسلے سے آتا ہے.
اور پھر جس کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے بندے نے اور جس کو اپنا رہبر سمجھا ہے، حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے، اس کا اپنا نہیں ہوتا، اس کو بھی پیچھے سے مل رہا ہوتا ہے، اور پیچھے والے کا بھی اپنا نہیں ہوتا، اس کو بھی پیچھے سے مل رہا ہوتا ہے، اور اس پیچھے والے کا بھی اپنا نہیں ہوتا، اس کو بھی پیچھے سے مل رہا ہوتا ہے۔ جو بڑے دعوے دار ہیں توحید کے، ان سے کوئی پوچھے کہ اگر سب کچھ تنہا اللہ کرتے ہیں تو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ذکر کا حکم دیا، اگلی آیات میں بات سمیٹ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، نگراں صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو قلم کاغذ بھی پکڑ لیا تھا، اور وقت بھی نہیں ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کا حکم دیا کہ تم کثرت سے ذکر کرو اور اس کا نفع بتلایا، اس کا نفع کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا نفع جو ہوگا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ تمہارے دل کی ظلمتوں کو ختم کرے گا، اس کو روشن کرے گا، یہ مفہوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس سلسلے میں اپنا تذکرہ کیا نا کہ اللہ کرے گا، تو ساتھ میں جوڑ دیا فرشتوں کو، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے، یعنی منشا اس کی ہوتی ہے، کام فرشتے کرتے ہیں، دونوں کو الگ الگ نہیں کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، منشا اللہ کی ہوتی ہے، کام فرشتے کرتے ہیں۔ یہ فرشتے جب نور لاتے ہیں دلوں تک پہنچاتے، وہی تو فیض ہے نا، نور کی شکل میں جو فیض آتا ہے تو اس کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ کہاں لے کے آتے ہیں؟ کہاں سے لاتے ہیں؟ فرشتے ڈائریکٹ لا کے ڈال دیتے ہیں دل میں؟ آگے اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ دل میں نہیں ڈال دیتے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ جو درمیان میں مضمون کو تھوڑا سا پھیلا دیا جاتا ہے نا، یہ کچھ پردے ہوتے ہیں جو ناسمجھوں کے لیے ڈال دیے جاتے ہیں، سمجھدار ان پردوں کے پیچھے اصل مضامین کو تلاش کر لیتے ہیں، ناسمجھ پردوں کے پیچھے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، آپ قیامت کے دن ایک ایک کے سلسلے میں گواہی دیں گے، یہ میرا تھا، یہ میرا نہیں تھا۔ بشیر بنایا، نذیر بنایا، ماننے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں، نہ ماننے والوں کو ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ کا کام اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو ہدایت کا سورج بنایا۔ یہ ایک ترتیب ہے، جب بندہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے بڑوں سے جڑ کر ان کی ہدایات کے مطابق، تو اللہ کی منشا کے مطابق فرشتے وہ فیض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرتے ہیں، اللہ کی مرضی سے یا اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور پھر فرشتے اس کو آگے پہنچاتے ہیں، فرشتے اس پر مقرر ہیں، اور پھر وہ فیض اسی سلسلے سے، اسی چین کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، اور پھر ہم لوگوں کے لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے قلب اطہر سے آگے بڑھ کر ہم کو ملتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ساری زندگی حضرت کی منشا کو سمجھیں اور اس کی رعایت کریں، اور حضرت نے جن کو اپنی جگہ پر بیٹھایا، جن کو اپنا جانشین بنایا، عمر کم ہو یا زیادہ، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ حضرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ ان کو اپنا بڑا سمجھیں، اپنے سر کا تاج سمجھیں۔ اللہ کرے یہ فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا جو انہوں نے قاری صاحب کے دل میں سورہ احزاب کی آیتیں ڈالی اور گویا بر وقت رہبری فرمائی کہ اس مضمون پر گفتگو کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔